أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون یقیناً ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد جامعہ سلفیہ مدرسہ حاضہ میں تقریب بخاری جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں علماء محدثین کی حفاظت حدیث کے لیے جہود کا مختصر سا تذکرہ کر دیا جائے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے فتنے موجود ہیں، انہی میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر طرح طرح سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ اسے قابل تسلیم نہ سمجھا جائے اور اس پر عمل جو ہے وہ نہ کیا جا سکے۔ تو اسی کی وضاحت کے لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حدیث کی اہمیت، حجیت اور اس کی حفاظت کے لیے علماء کرام نے، محدثین اعظام نے، سلف صالحین نے، صحابہ، تابعین، ائمہ دین اور آج تک کے علماء نے جس طریقے سے اپنی جانی مالی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے، وہ یقیناً قابل دید ہے، قابل سماع ہے اور قابل تقلید ہے۔ وہ لوگوں کی عبرت کے لیے جو ہے وہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگوں، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تو حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ محفوظ ہے، اور حدیث کی حفاظت نہیں کی گئی ہے اس لیے وہ محفوظ نہیں ہے۔ قرآن محفوظ ہے تو اس پہ عمل کرنا درست ہے، اور حدیث محفوظ نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان حضرات سے جو یہ اعتراض کرتے ہیں انہی سے سوال ہے، قرآن مجید میں ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ذکر کی حفاظت ہم نے اٹھائی ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی لوگوں سے سوال کر لیجئے کہ پورے قرآن مجید کی آیات کو تلاش کریں جس میں اس آیت کی تفسیر موجود ہو کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ پورے قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہو کہ جو میں نے ذکر نازل کیا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ہم نے ذمہ اٹھایا ہے، کسی اور چیز کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ ہم نے وحی نازل کی ہے، اور جس دن پہلی وحی نازل ہوئی ہے آسمان کے اوپر جنات اور شیاطین ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر آسمان کی خبروں کو چرایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب ثاقب جو ہے وہ مقرر کر دیے، ایک ایک ستارہ گرتا اور شیاطین کے اوپر لگتا اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی حفاظت کی ہے، اور وہ جب تک وحی نازل ہوتی رہی اللہ کریم نے اس کی حفاظت فرمائی۔ کوئی شیطان جو ہے وہ اس وحی کے اندر سے جو ہے وہ ذرہ برابر بھی ایک حرف اور ایک کلمہ جو ہے وہ چوری نہیں کر سکا ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ وحی جو ہے وہ دو قسم کی ہے،
وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ یہ وحی غیر مطلوب ہے یا وحی خفی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی قرآن نماز کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں نہیں ملتی۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی مطلوب کی بھی اور وحی غیر مطلوب دونوں کو ذکر قرار دیا اور دونوں کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو یعنی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ایک ظاہری وحی ہے اور ایک مخفی وحی ہے، دونوں کو ہم نے نازل کیا ہے اور دونوں کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ہم نے اٹھایا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ان کی یہ بات غلط ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، حدیث پاک کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے ذکر کو آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں، آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ یقینی بات ہے بہت سارے شریعت کے الفاظ ایسے ہیں جو لغت میں معنی دیکھا جائے تو کوئی اور معنی بنتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو کسی اور معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس معنی کی وضاحت اللہ کے نبی سے کروائی ہے، وہ وضاحت، وہ بیان، وہ تفسیر وہ کہاں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وضاحت فرمائی؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی وضاحت فرمائیں، اس کی تفسیر فرمائیں، اس کے مشکلات کی جو ہے وہ وضاحت کر دیں، شرح کر دیں۔ وہ شرح کہاں ہے؟ وہ شرح حدیث پاک کی شکل میں ہے۔ اس کی سادہ سی مثال نماز، صلاۃ کا معنی نماز ہے۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ عربی زبان میں صلاۃ کو قرآن مجید میں موجود ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ عربی زبان کی لغت میں اگر دیکھا جائے تو صلاۃ کا معنی دعا کا بھی ہے، صلاۃ کا معنی اپنے جسم کو حرکت دینے کا بھی ہے، اور بھی کئی معنی کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ کہاں ہے؟ پورے قرآن مجید کو تلاش کر لیجئے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا کوئی طریقہ قرآن مجید میں موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاۃ کا جو لفظ بولا اس کی وضاحت ان لوگوں سے کروائی جائے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائی جائے جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ جو ہے وہ وضاحت کیجیے۔ تو آپ نے وضاحت کر کے فرمایا لوگوں نماز اس طرح پڑھنی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اس میں رکوع ہے، سجود ہے، تسبیحات ہیں، اتحیات ہے، اس میں سلام ہے، اور یہ پورا مکمل عمل جو ہے یہ صلاۃ کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، کتنے دن؟ 5 دن۔ پورے قرآن مجید کو تلاش کر لیجئے 5 دن حج نظر آتا ہو کہیں، بلکہ وہاں پہ ہے اشہر الحج۔ اشہر حج جو ہے وہ مہینے جو ہے وہ حج کے مہینے ہیں، حالانکہ حج تو 5 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اشہر حج کے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ 3 مہینے حج کے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ جب مرضی حج کر لو۔ قرآن مجید میں کہیں بھی وضاحت موجود نہیں، کہیں بھی موجود نہیں کہ 3 مہینوں سے کیا مراد ہے، اور حج 5 دن میں کیسے ادا کرنا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کو ہم نے اختیارات دیے ہیں کہ قرآن مجید کی وضاحت اور تفسیر اور شرح جو ہے وہ بیان کریں، آپ نے بیان کیا۔ طلاق کا لفظ، طلاق کا معنی کیا ہے؟ کسی گرہ لگی ہوئی چیز کو کھول دینا، لفظی معنی عربی زبان میں طلاق کا کسی گرہ لگی ہوئی رسی کو کھول دینا، کسی کا پاؤں رسی سے بندھا ہوا اس کو کھول دیں، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ کیا ہم جو طلاق کا لفظ اپنے شادی نکاح کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں اس کا معنی یہ گرہ کھولنا ہے رسی کی؟ یہ اصطلاحی شرعی معنی ہے۔ شریعت نے طلاق کا لفظ جو ہے وہ بیوی کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے جدائی اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ لفظ طلاق بولتا ہے تاکہ اس کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے۔
یہ معنی قرآن مجید میں کہاں بیان کیا گیا؟ یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کی تفصیل، چوری کرنے والا مرد چوری کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کتنی چوری سے؟ ایک ورقہ بھی کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے کسی کا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو؟ نہیں، ورقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شریعت نے جو ہے وہ اتنی معمولی سی چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں کیا، بلکہ کہا ربع دینار، دینار کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ مال کی وہ چوری کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹ۔ یہ مقدار کہاں سے کاٹنا ہے، کتنا کاٹنا ہے؟ یہ پورا ہاتھ، یہاں سے لے کر یہ بازو تک عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہاں لکھا ہے کہ یہاں سے ہاتھ کاٹنا ہے؟ تو یہ ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتھارٹی دی ہے، آپ بیان کیجئے۔ جس طریقے سے قرآن مجید مبین، جس کی وضاحت کی گئی ہے اس کی حفاظت کی گئی ہے، اسی طریقے سے مبین، وہ چیز جو حفاظت وضاحت کرنے والی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حفاظت فرمائی ہے۔ اگر وضاحت کی حفاظت موجود نہ ہو تو قرآن مجید پر عمل کرنا ویسے ہی ممکن نہیں رہتا، قرآن مجید پر عمل ہی ممکن نہیں۔ دراصل یہ سازش ہے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف اور اللہ کے خلاف، کہ جیسے ہی حدیث کا انکار کر دیا جائے قرآن پر عمل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ جب عمل ہی ناممکن ہو جائے گا تو رسول سے بھی اور اللہ سے بھی لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کے خلاف سازش ہے۔ قرآن حدیث کے اوپر عمل کیے بغیر قرآن مجید پر عمل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہی سے کسی سے پوچھ لیں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اسے غسل دینا چاہیے، کفن دینا چاہیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، یا اگر ان منکرین حدیث کا کوئی باپ یا کوئی ماں ان کی فوت ہو جاتی ہے ان سے پوچھیے کہ آپ نے ان کو غسل دیا تھا، کفن دیا تھا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ اگر پڑھی ہے اور یہ سارے کام کیے ہیں تو ان کو بولیے قرآن مجید سے ثابت کر۔ جنازہ پڑھنے کا مسئلہ بھی قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں ہے، کفن دینے کا مسئلہ بھی موجود، غسل دینے کا مسئلہ بھی موجود نہیں۔ تو لہذا دراصل یہ سازش ہے کہ حدیث کا انکار کر کے قرآن مجید کا جو ہے وہ انکار کر دیا جائے، اپنی منمانی جو ہے وہ تفسیر کی جائے، جو منہ میں آئے کسی لفظ کا جو ہے وہ مفہوم بیان کر دیا جائے اور لوگوں کو قرآن مجید سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے۔ یہ سازش ہے حدیث کا انکار کرنے والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے اور حدیث پاک کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، جیسا کہ آنے والی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت جو ہے وہ فرمائی ہے۔ دونوں چیزیں محفوظ ہیں، دونوں چیزیں جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی ہیں۔ قرآن بھی محفوظ ہے اللہ کے فضل سے اور حدیث بھی محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ چلے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب فتنے پیدا ہوں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا اور حدیث بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات، قرآن مجید کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھنے کا حکم دیا تھا اور حدیث پاک لکھنے سے منع کر دیا تھا، لہذا قرآن مجید تو لکھا گیا، حدیث لکھی نہیں گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 256 ہجری میں جا کر آپ کا انتقال ہوتا ہے، تیسری صدی کا وہ بندہ ہے، تیسری صدی میں جا کر انہوں نے حدیثیں جو ہے وہ لکھی ہیں، لہذا اس سے پہلے حدیثیں پتہ نہیں محفوظ ہیں نہیں محفوظ، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، لہذا ان میں سے کوئی بھی حجت نہیں۔ یہ وہ مین دلیل پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کو لکھنے کا حکم دیا اور حدیث کو لکھنے کا حکم نہیں دیا، اور حدیث جو ہے وہ 250 سال کے بعد جا کر جو ہے وہ لکھی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا، یہ حکم کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے یا کہ حدیث میں ہے؟ قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں قرآن لکھنے کا حکم دیا اور حدیث سے منع کیا۔ یہ حکم کہاں پہ ہے؟ حدیث میں ہے۔ جس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ صحیح ہے، جس سے ہم استدلال کریں وہ ساری غلط ہے۔ وہ بھی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ آپ نے شروع زمانے میں حکم دیا تھا لوگوں قرآن لکھا کرو حدیث نہ لکھا کرو، تاکہ قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ یہ کہاں پہ حکم ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے۔
تو اپنی باری آتی ہے تو حدیث سے وہ استدلال کرتے اور حدیث ان کے نزدیک صحیح ہو جاتی ہے۔ جب ہم حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ حجت نہیں، دلیل نہیں ہے، اس سے استدلال کرنا جو ہے وہ درست۔ تو یہ ان کا قاعدہ ہی غلط ہے۔ وہ ہمیں قرآن مجید کی کوئی آیت دکھلائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن لکھنے کا حکم دیا ہو اور حدیث پاک لکھنے سے منع کیا ہو۔ ایسی کوئی بھی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے جس میں قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا گیا اور حدیث نہ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات، یہ کس نے کہہ دیا کہ حدیث لکھی نہیں ہوئی اور قرآن لکھا ہوا ہے؟ جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے اور جو لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی وہ دلیل نہیں ہوتی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا قاعدہ ہے، کبھی کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کو لکھ کر پیش کر رہا ہوں، زبانی کلامی بتلا رہا ہوں۔ آپ نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں۔ ایک بادشاہ، ملک کا صدر، وزیر اعظم تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے اور اس میں چند چیزیں بیان کرتا ہے کہ آج کے دن سے یہ فلاں آرڈر جو ہے وہ نافذ ہے، وہ ہر بندے کو لکھ کر دیتا ہے۔ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، بادشاہ سلامت آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ ہمیں یہ چیزیں لکھ کر نہیں دیں گے۔ کبھی کسی نے کہا شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ کام کرو، وہ کہتی نہیں پہلے لکھ کر دو۔ یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے، جو لکھی نہ ہو وہ دلیل نہیں ہوتی۔ آپ ہی مجھے بتلا دیجئے، کوہ صفا پہ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جو پہلا واز کیا لکھ کر کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر واقعی نبی ہیں تو لکھ کر دیجئے، ہم لکھی ہوئی بات کو قبول کرتے ہیں، زبانی کلامی بات کو قبول نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کو آپ جو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے لکھ کر دیتے تھے، یہ تو صحابہ خود لکھتے تھے۔ کسی نے ایک آیت لکھ لی، کسی نے سورت لکھ لی، کسی نے 2 سورتیں لکھ لی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کون سا نسخہ ان کے پاس موجود تھا لکھا ہوا جس کی بنا پر قوم نوح کو تباہ و برباد کر دیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قرآن مجید میں مکالمہ موجود ہے۔ فرعون نے ایک دفعہ بھی کہا ہو پھر موسیٰ جو تو دین لے کر آیا وہ لکھا ہو تو لکھا، کوئی تیرے پاس آسمانی کتاب ہے؟ معجزہ لکھا ہے، میرا ہاتھ دیکھو چمک رہا ہے، یہ میری لاٹھی دیکھو نیچے پھینکی سانپ بن گیا، یہ نشانیاں دکھائیں۔ کتاب لکھی ہوئی نہیں دکھائی، بلکہ تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہونے والی کتاب ہے یہ فرعون کو غرق کرنے کے بعد نازل کی گئی۔ فرعون اور اس کی قوم تباہ کر دی گئی اور اس کے بعد میدان تی میں جانے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ تورات جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اس سے پہلے تورات جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے، جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ دلیل بن سکتی ہے، جو لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی وہ دلیل نہیں بنتی۔ چلیے 1 منٹ کے لیے ان کی یہ بات بھی تسلیم کر لی جائے تو جہاں آپ نے قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ نے حدیثیں لکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تفصیل سے خطبے موجود ہیں۔ ایک یمن کا صحابی آیا ابو شاہ نامی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں آپ نے جو باتیں کہی ہیں، مجھے یہ باتیں لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، اے میرے صحابہ یہ ابو شاہ کو میری جو باتیں ہیں وہ لکھ کر دے دو۔ آپ نے لکھنے کا حکم دیا۔ شروع زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں باتیں کچی تھی جس کی وجہ سے آپ نے منع کر دیا کہ میرے صحابہ قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے، اس کو علیحدہ لکھو، حدیثیں نہ لکھو۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی ہے اور جو ہے وہ قرآن مجید کو علیحدہ لکھ رہے ہیں، آپ نے لکھنے کی اجازت۔ صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحیفہ ہے، یہ امام بخاری نے حدیثیں اپنی طرف سے نہیں لکھی ہیں، صحابہ کرام نے آپ کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لوگ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں تم حدیثیں لکھتے ہو، نہ لکھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ صحیح بات کہتے ہیں، کبھی غلط کہتے ہیں، آپ تمام باتیں ان کی نہ لکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ گئے، رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے قسم اٹھا کے کہا اے عبداللہ لکھا کرو،
میرے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کے علاوہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں نکلنے دیتے، یہاں سے صرف حق بات نکلتی ہے۔ انہوں نے صحیفہ عبداللہ بن عمر عاص کے نام سے یہ صحیفہ لکھا، اور بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا کوئی راوی نہیں ہے سوائے عبداللہ کے۔ عبداللہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، میں حدیثیں نہیں لکھتا تھا، ان کے پاس لکھنے کا صحیفہ موجود ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں صحیفہ جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی حدیثیں لکھی۔ حضرت سعد بن عبادہ، ان کا بھی صحیفہ موجود ہے، انہوں نے بھی حدیثیں لکھی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک صحیفہ ہے، انہوں نے بھی حدیثیں لکھی۔ بے شمار صحیفے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ حدیثیں لکھی گئی، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ بالکل مردود ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ حدیثیں گھڑ کر لکھ دی۔ یہ 300 سال بعد جا کر حدیثیں لکھی گئی، پتہ نہیں وہ کیا بنا کیا نہیں بنا۔ یہ اسی زمانے سے لکھی چلی آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور آہستہ آہستہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن مجید ایک جگہ پر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آج ہم کہہ دیتے ہیں یہ قرآن مجید کون سا ہے؟ تاج کمپنی کا۔ یہ تاج کمپنی کب کی پیداوار ہے؟ 2018 کی، 19 کی، 2015 کی۔ 2015 میں یہ قرآن لکھا گیا، یہ تو کمپنی والوں نے شائع کیا، ان کا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی شائع کرنے والے ہیں، جمع کرنے والے ہیں، ایک جگہ پہ ایک کتاب کو تحریر کر کے پیش کر دیا۔ حدیثیں تو پیچھے سے چلی آ رہی جو انہوں نے علماء سے سیکھ کر جو ہے وہ آگے جمع کر کے جو ہے وہ تحریر کر دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حاشا وکلا کوئی ایک حدیث بھی اپنی جانب سے جو ہے وہ نہیں لکھی ہے۔ اس لیے یہ علماء کی صحابہ کرام کے زمانے سے تب و دو اور محنت چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج پورے کا پورا دین جو ہے وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ آج پورے کا پورا دین سیم اصلی شکل میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو پھر اتنی حدیثیں ضعیف کیوں ہیں؟ تو اہل علم نے جواب دیا یہ تو اس علم کے محفوظ ہونے کی نشانی ہے کہ علماء نے کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ الگ کر دیا ہے۔ لوگوں یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ان کو قبول نہیں کرنا، یہ حدیثیں صحیح ہیں، ان کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لو۔ یہ تو دین کے محفوظ ہونے کی نشانی ہے کہ لوگ غلط باتیں دین کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ علماء نے ایک ایک بات جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بیان کر دی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ تو دین کے محفوظ ہونے کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، علماء، امت کے مجتہدین، سلف صالحین، انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی محنت کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی جنہوں نے اپنے دین کو حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے۔ حدیث کے بیان کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں، ایک راوی دوسرے سے بیان کرتا ہے، دوسرا تیسرے سے بیان کرتا ہے، تیسرا چوتھے سے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ سے جبریل اور جبریل سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک، یہ حدیث کا بھی سلسلہ اسی طریقے سے چلتا ہے۔ وہ تمام راوی جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، قرآن کی حفاظت کو سن لیجئے، قرآن مجید کیسے محفوظ ہے؟ ہم نے کہاں سے لیا؟ اپنے اساتذہ سے۔ ہمارے اساتذہ نے یہ قرآن مجید کہاں سے لیا؟ انہوں نے اپنے اساتذہ سے۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے اپنے اساتذہ سے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں براہ راست نہیں دیا، صحابہ کرام کو براہ راست نہیں دیا، بلکہ بواسطہ جبریل، اور جبریل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، پھر صحابہ، پھر اس کے بعد امت تک پہنچتا ہے۔ اور حدیث کا بھی سیم سلسلہ ہے۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اگر ضعیف راوی بیان کرنے والا ہے تو اس کو نہیں مانا جاتا۔ قرآن مجید میں بھی ایسی قراتیں موجود ہیں، ایسے الفاظ موجود ہیں جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ ایسے الفاظ موجود ہیں قرآن مجید کے بھی جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ امت کے علماء ان کو قرآن ثابت نہیں کرتے، ان کا انکار کر دیتے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ جو ہے وہی۔ اسی طریقے سے حدیثوں کا ذخیرہ بھی سیم حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ علماء نے، محدثین نے کتنی قربانیاں دی اور کتنی محنت کی ہے
تاریخ شاہد ہے کہ تقریباً کوئی 5 لاکھ راوی ہیں حدیثوں کے بیان کرنے والے. 5 لاکھ راوی. اس زمانے میں، جس زمانے میں ٹیلی فون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس زمانے میں ہماری طرح کے قلم دوات نہیں ہوتے تھے، سیاہی، پانی والی سیاہی ہوتی تھی اور لکڑیوں کی قلمیں اور بنائی جاتی تھی، اور کاغذ بھی اس طریقے سے صاف اور بہترین قسم کے نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں، جس زمانے میں سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا، خچروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر اور اونٹوں کے اوپر سفر جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور سڑکیں بھی پختہ نہیں بنی ہوئی تھی. ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا بھی بڑا دشوار ہوتا تھا. اس زمانے میں 5 لاکھ راویوں کا بائیو ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کیا. یہ نادرا آپ کا آج کی پیداوار ہے. انسان کا مکمل بائیو ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ نہیں کر سکتا. اتنا وہ ذکر کر دیں گے یہ آدمی جو ہے وہ تاریخ ولادت کب ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، اس کے رشتہ دار کون کون سے ہیں. نادرا میں یہ ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن نادرا یہ نہیں بتا سکتا باوجود کمپیوٹر ہونے کے، یہ بندہ اپنی زندگی میں کن کن لوگوں سے ملا ہے وہ بتا دیتا ہے. نادرا کے پاس یہ ریکارڈ موجود نہیں. اپنی زندگی میں یہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا، یہ کتنا نیک تھا، یہ کتنا برا تھا، یہ کوئی اس کا حساب کتاب نادرا کے پاس موجود نہیں. اس زمانے میں 5 لاکھ راویوں کا یہ مکمل ڈیٹا، مکمل حالات زندگی ان لوگوں نے جو ہے وہ محفوظ کی، جس کی وجہ سے اپنے نہیں بگانے ڈاکٹر اے سپرنگر اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب جو مستشرق ہے، اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا بہت وسیع مطالعہ رکھتا ہے، اور اس نے اسلام کو اس لیے پڑھا تاکہ اسلام کے اوپر رد کیا جا سکے. وہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ مسلمان راویوں کے حالات زندگی کو محفوظ کرنا یہ مسلمانوں کا ایسا کارنامہ ہے، تاریخ میں اس کی جو ہے وہ دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. کسی مذہب والوں نے، کسی دین والوں نے، کسی مسلک والوں نے اس طرح سے مسلک کو بیان کرنے والوں کے حالات زندگی جو ہے وہ محفوظ نہیں کی. یہ بندہ کس سے ملا ہے، یہ بندہ کیا کرتا تھا، یہ کیا کھاتا تھا، یہ کیسا کاروبار کرتا تھا، اس نے حدیثیں کہاں سے سنی، کتنی حدیثیں بیان کی، یہ تمام حالات ان ایک ایک راویوں کے جو ہے وہ بیان کر دیا، اور وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ راوی بنتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی آج آخری حدیث کے اوپر جامعہ میں درس ہوگا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ. دراصل امام بخاری کے اوپر لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان سے کیا دشمنی؟ دراصل ان کو حدیث پاک سے دشمنی ہے، حدیث سے دشمنی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دشمنی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا دین جو ہے وہ غالب کیوں ہے. یہ ختم ہونا چاہیے. اللہ کون، اللہ، آخرت کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، اس چیز کا دراصل یہ لوگ جو ہے وہ انکار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے انکار کے لیے ذریعہ یہ تلاش کیا جاتا ہے امام بخاری پہ رد کر دو، امام زہری پہ رد کر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ رد کر دو، ابو بکر صدیق پہ رد کرو، حضرت عمر پہ رد کرو، صحابہ پہ رد کرو. جب ان لوگوں پہ آپ رد کر دو گے، دین پہنچانے والے یہی لوگ ہیں، دین آگے خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سارا دین ہی آگے ختم ہو جائے گا. جب ہمارے پاس ابو بکر صدیق ہی باقی نہ ہے، عمر فاروق باقی نہ ہے، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، ابو ہریرہ، اور اس کے بعد ائمہ دین، سب کے سب جو ہے وہ عیب والے ہو گئے، اور ان کا معیار جو ہے وہ صاف نہ رہا، تو دین کہاں سے آئے گا؟ انہی لوگوں نے تو دین پہنچایا. یہی لوگ دین پہنچانے والے ہیں. جب ان کے اوپر عیب لگا دیا جائے گا تو دین سارے کا سارا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہ دراصل سازش کا بنیادی جو ہے وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. ائمہ دین نے حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوشش اور ہمت کی طاقت بھی بہت زیادہ دی, ان کو حافظہ بھی بہت زیادہ دیا. آج بھی دنیا میں بڑے بڑے حافظ لوگ موجود ہیں. آپ کبھی تقریر سنتے ہیں, بعض لوگ اتنے ادیب اور فصیح انداز میں تاریخ کو اتنی روانگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں, انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ وہ درس دے رہے تھے, ہمارے اساتذہ میں سے ہیں,
میں پہلی دفعہ ان کے درس میں بیٹھا، وہ ایسے تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے جیسے انسان رٹی رٹائی تقریر کرتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ تھا، میں نے خود یہ کہا کہ شاید یہ بندہ اپنی تقریر لکھتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے رٹ کر آتا ہے اور بڑی تیزی سے پڑھتا ہے تاکہ بھول نہ جائے۔ تو میں نے تقریر سنی، تقریر کے بعد درس کا سلسلہ شروع ہوا، سوال و جواب کا۔ لوگ سوال کرنے لگے تو سوالوں کا جواب بھی وہ اسی طریقے سے دینے لگے، اسی رٹی رٹائی تقریر کی طرح۔ اور ایک دفعہ میں ان کے درس میں شریک ہوا۔ حج کے اندر احرام پہنتے ہیں تو احرام میں خوشبو لگانا منع ہے۔ اس نے خوشبو کے اوپر 40 منٹ گفتگو کی۔ اس نے خوشبو کے بارے میں ایسی نصوص پیش کی اور ایسی قسمیں بیان کی، میرا خیال یہ ہے کہ خوشبو والا بھی اتنی معلومات نہیں رکھتا ہوگا۔ پورے 40 منٹ خوشبو کے اوپر لگا دیے کہ خوشبو کیسے بنتی ہے، کہاں سے بنتی ہے، کیا کیا قسمیں ہیں اور اس کو کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کہاں پہ پائی جاتی ہیں، اعلیٰ درجے کی کہاں ہے، نکمی کہاں ہے۔ 40-45 منٹ کا پورا درس اس نے اسی کے اوپر دیا۔ اس طرح کے حافظے والے لوگ جو ہے وہ دنیا میں اب بھی موجود ہیں اور پہلے زمانے میں موجود تھے۔ لوگوں نے قرآن مجید کو اور حدیث کو بھی حفظ کیا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے، ایک اپنے شاگردوں کو کہنے لگے یہ قرآن پکڑو۔ اس نے پکڑ کے کہنے لگے سورہ بقرہ سنو۔ پوری سورہ بقرہ سنائی، ایک بھی غلطی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے صحیفہ جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایات جو ہے جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا سورہ بقرہ سے زیادہ مجھے جو ہے وہ بہترین انداز میں وہ صحیفہ جابر یاد ہے۔ سورہ بقرہ مجھے اتنی اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے جتنا مجھے صحیفہ جابر جو ہے وہ یاد ہے۔ اور صحیفہ جابر کے بارے میں امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے ان کے سامنے وہ صحیفہ ایک دفعہ پڑھا گیا، ایک دفعہ۔ وہ سننے کے بعد کہنے لگے جس نے مجھ سے سننا اس کو سننا، ابھی سنو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ ایک استاذ حدیث پڑھا رہا تھا، اس نے حدیث بیان کی، حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ امام صاحب کھڑے ہو کہنے لگے شیخ محترم استاد جی آپ نے جو لفظ بیان کیے یہ ایسے نہیں، ابو زبیر ابراہیم سے کوئی روایت نہیں بیان کرتا۔ استاد کو غصہ آیا، اس نے جھڑک دیا، بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں ہے، جو میں نے کہا وہی صحیح ہے۔ بعد میں امام صاحب گئے اور کہا شیخ محترم آپ کے پاس کتاب ہے، آپ نے جو لکھی بات جو سنائی ہے ہم کو وہ لکھا ہوا سبق ہے؟ کہتا ہے۔ کہا ذرا دیکھ لیجیے اس کو۔ امام صاحب نے وہ دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے بیٹا آپ نے صحیح کہا، آپ کی بات صحیح ہے، مجھے بتائیے صحیح کیا ہے؟ امام صاحب کہنے لگے ابو زبیر نہیں ہے، یہ زبیر ابن عدی ہے، آپ نے زبیر ابن عدی کو ابو زبیر جو ہے وہ بنا دیا، یہ زبیر ابن عدی ہے۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب جس وقت آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگے 11 برس۔ یہ 11 برس کا واقعہ ہے جس وقت اپنے استاد کے سامنے کہنے لگے امام صاحب آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے راوی کا نام آپ نے درست نہیں لیا۔ دوسرا واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ کے شہر کے لوگوں نے آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ لوگ بڑے ان کے حافظے کی بات کرتے ہیں، ہم ان کا امتحان لیتے ہیں، 100 حدیثیں بیان کی، 10 بندوں کو 10 حدیثیں دے دی، سند اور متن اور، اوپر والے راویوں کے نام اور نیچے والے حدیث کا ٹکڑا کسی اور کے ساتھ ملا دیا، خلط ملط کر کے 100 حدیثیں جو ہے ان کو پڑھ کر سنائیں۔ امام صاحب کہنے لگے یہ 100 کی 100 حدیثیں مجھے نہیں معلوم، آپ نے جو بیان کی ہیں میرے حافظے کے مطابق یہ کوئی حدیث نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے امام صاحب نے کہا یہ فلاں بندہ اس نے 10 حدیثیں پڑھی ہیں، اس بندے نے یہ 10 حدیثیں ایسے ایسے پڑھی ہیں، یہ ایسے ایسے بالکل غلط ہیں، یہ صحیح جو ہے وہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ پھر دوسرے بندے کو کھڑا کیا، اس کو کہا تو نے جو 10 حدیثیں پڑھی ہیں وہ اس طریقے سے پڑھی ہیں، یہ بھی غلط ہیں، یہ حدیثیں جو ہے وہ اس طریقے سے ہیں۔ اس طریقے سے 100 حدیثیں جو ہے وہ مکمل کی، نہ صرف صحیح حدیثیں بتلائی بلکہ جو غلط حدیثیں انہوں نے پڑھی تھی اپنے طرف سے بنا کر ان کو بھی پڑھ کر سنا دیا کہ تم نے غلط جو ہے یہ 100 کی 100 حدیثیں اس طریقے سے پڑھی۔ یہی امام بخاری ہیں جنہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری شریف کو جو ہے وہ مرتب کیا ہے،
563 حدیثیں، 6 لاکھ حدیثوں میں سے صحیح ترین حدیثیں 7563 حدیثیں صحیح بخاری کے اندر مرتب فرما کر امت کے سامنے حدیثوں کا صحیح ترین مجموعہ نچوڑ جو ہے وہ نکال کر پیش کر دیا۔ اہل علم نے کس طریقے سے دین کی حفاظت کی ہے کہ کتنا زیادہ علم حاصل کیا، اور اس میں سے جو صحیح علم تھا، صحیح حدیث تھی، اس کو لا کر امت کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ آج دیکھیے لوگ حسد نہ کریں، جل کر کیوں نہ مر جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ 30ویں صدی کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب کو، آج کوئی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو بندوق رکھ کے پڑھاتا ہے، پڑھو گے، لازم ہے جو مانا کر دیں گے اٹھا کر لے جائیں گے۔ دنیا کے مسلمان اللہ کی توفیق سے خود بخود جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے، کوئی اسلامی ادارہ ایسا نہیں ہے اس کے طلبہ کو اس وقت تک سندِ فراغت نہیں دی جاتی جب تک وہ صحیح بخاری نہیں پڑھ لیتے۔ یہ دین کا صحیح ترین مجموعہ ہے۔ آج جہاں پہ قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کی جاتی ہے، وہیں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ہے وہ نام نامی جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، جس نے اتنی محنت کر کے 16 سال شدید محنت کر کے، بھوک اور پیاس برداشت کر کے، ٹائم میں نے معذرت کے ساتھ 5 منٹ زیادہ لے لیا ہے، باتیں ابھی اور بہت ساری کرنے والی ہیں۔ یہ تو ایک ایک راوی کے حالات ایسے ہیں کہ بیان کیے جائیں تو خطبے گزر جائیں، سب کے حالات بیان کرنا جو ہے وہ کہاں پہ ممکن ہے۔ میں صرف اشارے ہی کیے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی تاکہ حدیث کے اوپر جو ہے وہ کوئی آنچ نہ آئے، کوئی حرف نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح ذخیرہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور لوگ جو ہے وہ صحیح دین کے اوپر عمل کر کے دنیا و آخرت میں جو ہے وہ نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان تمام محدثین کی قبروں پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، اللہ ان کے درجات کو خوب بلند فرما، اور انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔